ناظرین، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں میش. یہ ایک نیو ٹرم ہے. پہلے بھی میں نے چند فورم پہ اس پہ گزارشات کی ہیں. میش از میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹو ہیپاٹائٹس. یہ ایک نئی ٹرم کوائن کی گئی ہے، فریز کی گئی ہے. پہلے ہم کہتے تھے نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز. تو اس میں ویسٹرن یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ سٹگما ہے کہ الکوہل اور فیٹی لیور کہنا. تو یہ میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹو ہیپاٹائٹس از اے نیو ٹرم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں ویٹ بڑھنے، ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یا انڈر ایکٹیویٹی، سیڈنٹری لائف سٹائل سے جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے جو جگر پہ اثرات ہیں، اس کو یہ ٹرم کوائن کی گئی ہے، یہ نام دیا گیا ہے. اب یہ ہے کیا اور ہمیں کیوں بڑا اس کو سمجھنا ہے اور اس کو پریونشن، اور اگر ہے تو اس کو کیور کیسے کرنا ہے. بیسیکلی یہ میٹابولک سنڈروم ہے، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، وزن کا زیادہ ہونا اور ایکٹیویٹی کم ہونا، لیک آف ایکسرسائز، سیڈنٹری لائف سٹائل. اس سے آپ کے جسم میں فیٹ آتی ہے اور وہ فیٹی لوڈ جو ہے وہ جگر میں جاتا ہے. تو اس سے شروع میں انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش، پھر جگر سکڑتا ہے، پھر اگلی سٹیج پیٹ میں پانی، خون کی الٹی. تو آج 2024 میں جگر کے سکڑنے یا فیل ہونے کی نمبر 1 کاز نہ وائرل ہیپاٹائٹس بی ہے نہ سی ہے، یہ اسٹیٹو ہیپاٹائٹس ہے جو کہ اوور ویٹ یا فیٹی لیور ہونے سے ہے. اب پاکستانی پرسپیکٹو میں اور دنیا بھر میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا ہی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے کہ 25 to 30% پاپولیشن ان ویسٹرن یورپ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہر چوتھا شخص اس کو میٹابولک سنڈروم ہے یا میش ہے، میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹو ہیپاٹائٹس. یہ عرب ورلڈ میں اور زیادہ ہے. اب پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے اور اس میں 5 سے 6 کروڑ لوگ ہیں جن کو فیٹ ریلیٹڈ لیور پرابلم ہے، اور ان 6 کروڑ میں سے 30% ایسے ہیں، کلوز ٹو 2 کروڑ، جن کو چربی کی وجہ سے جگر کو ڈیمیج ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے سوزش، پھر سکڑنا، پھر پانی اور خون کی الٹی. ناظرین، اس میں جو الارمنگ بات یہ ہے کہ جیسے ہم وائرسز کو کہا کرتے تھے کہ یہ سائلنٹ کلر ہے، اسپیشلی بی اینڈ سی، اسی طرح یہ بھی آج سے 10-15 سال پہلے ایون میڈیکل کمیونٹی اور جو لوگوں کو جگر کی بیماریوں میں دلچسپی ہے، ادروائز کالڈ ہیپٹالوجسٹ، تو اس میں اتنا الارمنگ سچویشن نہیں تھی. لیکن پچھلے 10 سالوں میں یہ جو آبزرویشن اور ریسرچ اور ڈیٹا ہے تو اٹس اے ایپیڈیمک، اور یہ اس کو روکا جا سکتا ہے کہ آپ ایک جارگن ہم یوز کرتے ہیں، واک مور ایٹ لیس، کہ چلیں کم کھائیں، بھوک رکھ کے کھانا ویسے بھی سنت رسول ہے. اس میں واک اور ایکسرسائز. اب یہ کرنٹلی بڑے سارے کانسیپٹس آ گئے ہیں، جگر کو چھوٹا کرنے کی سرجری جسے بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں، اس کے اپنے ایشوز ہیں. آج کل 1-2 انجیکشنز ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ان انجیکشنز کے سائیڈ افیکٹ سے بڑی ساری لیٹیگیشن لوگ کیسز کر رہے ہیں مینوفیکچرر پہ. تو میں آج اس لیے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسٹیڈ آف رننگ آفٹر ٹیکنالوجی کے ٹیکے لگا لیں، سٹمک چھوٹا کی سرجری کر لیں یا بیلون ڈال لیں، وی نیڈ ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ اینڈ بیہیویئر. کلچرلی وی آر گیئر ٹورڈز ایٹنگ مور، اور کوئی پاس ٹائم ہے نہیں، تو ہمیں انکریج کرنا ہوگا کہ لوگ کیلری انٹیک
کنسیڈر کریں کم اور واک کریں. اب دیکھیں میں اس پہ کیوں بات کر رہا ہوں کہ ایک ینگ بچہ لے لیں 15-20 سال جس کی عمر ہے، اگر وہ اس کو میٹابولک ڈسفنکشن ہے، اوور ویٹ ہے، لیک آف ایکسرسائز ہے، بائی دا ٹائم ہی اور شی ریچز ایج 35 اس کے 30% چانسز ہیں کہ اس کا جگر فیل ہو جائے. تو یہ ایک ایسی میڈیکل ایشو ہے جو کہ پہلے تو ہونا نہیں چاہیے، پریونٹیبل ہے. اگر ہے تو یہ اگر ریورسیبل سٹیج پہ اس کو ہم دیکھ لیں تو وہ ختم ہو سکتی ہے اس کی ایڈوانسمنٹ. تو اس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں ارد گرد میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، واک کریں، تھوڑا سا بھوک رکھ کے کھائیں، اور اپنا اگر آپ اوور ویٹ سائز پہ ہیں تو اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اپنے قریبی ایکسپرٹ جو ہیں لیور ڈیزیزز میں ان سے رابطہ کریں اور ان کی مدد لیں. السلام علیکم اینڈ بیسٹ وشز.